بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا یہ واقعہ مختصر سا سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیے، اور اگر آپ کو اس بارے میں ڈر لگ جائے فرعون کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لے جائیں اور ذبح نہ کر دیں تو پھر اس کو پانی میں ڈال دینا۔ اور ارشاد فرمایا، پھر اس کا وہ تابوت ساحل پر آ لگے گا، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اب بتائیے، اگر عقل سے پوچھیں گے تو عقل چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی پروردگار آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے، تو یہ بچہ ان سپاہیوں کو نظر ہی نہ آئے، وہ سپاہی ادھر آ ہی نہ سکیں۔ مجھے فرما دے میں کہیں غار میں چھپا آتی ہوں، چھت پہ لٹا دیتی ہوں۔ رب کریم، یہ کیا بات ہے کہ اس کو دریا میں ڈالیں؟ بچہ ہے، تابوت بنا کر ڈالنا پڑے گا۔ تابوت میں ڈالیں تو پانی بھرنے کا خدشہ، اور اگر پانی سے بچانے کے لیے بنائیں تو ہوا بند ہو جائے گی، ہوا بند ہونے سے مر جائے گا۔ سمجھ نہیں آتی کیا کریں؟ ہوا کے لیے سوراخ رکھیں تو پانی جانے کا خطرہ، اور پانی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہوا بند ہونے کا خطرہ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ بچہ نہیں بچے گا، مگر رب کریم کیا فرماتے ہیں، تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، ہم اسے لوٹا دیں گے تمہارے پاس، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بات پر یقین کر لیا، چنانچہ بیٹے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا، جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی۔ مصورین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دلکش تھیں، جاذب تھیں کہ جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا تو اپنا دل بیٹھے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا۔ فرعون کہنے لگا، ٹھیک ہے، لہٰذا شاہی فرمان جاری ہوئے کہ ہم نے اسے بیٹا بنا لیا۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کرنے والا اپنا دل دے بیٹھتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے تو فرعون خود پریشان ہوتا تھا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، کیا بنے گا؟ چنانچہ عورتوں کو بلوایا، جو عورت آتی بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت بھی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو اپنی بات کا اظہار کر بیٹھی، اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ ڈالی ہوتی۔ بیچاری رو بیٹھی، آخر ماں تھی۔ رات گزر گئی، سوچتی تھی کیا پتہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، رو رہا ہے یا خوش ہے، جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماں تھی، ان حالات نے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مضطرب ہو کر اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ ذرا بھائی کی خبر لاؤ۔ وہ بھاگی گئیں، جا کے منظر دیکھتی ہیں بہت ساری عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں، مگر وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھی اور فرعون سے کہا، میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کے بارے میں جو اسے دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، فرعون کو یہ بات کھٹکی، کہنے لگا، کون ہوں گے جو اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی نبی کی بہن تھی۔ کہنے لگی، ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا، بات سمجھ میں آ گئی، اچھا لے آؤ۔ چنانچہ بہن آئی اور والدہ کو لے گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو فرعون بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بی بی، اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ اور وہاں جا کے اسے دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کی تنخواہ ہم اپنے خزانے سے بھیج دیا کریں گے۔
رب کریم فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم زدہ نہ ہوں اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ دیکھا اللہ رب العزت کے وعدے کیسے سچے ہیں، اسی لیے فرمایا وہ کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے میں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔